بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، متبادل بیانیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب خورشید احمد ندیم صاحب۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جو وزٹ ہے وہ کافی کنٹروورشل ہوتا جا رہا ہے، اور کئی حوالوں سے ان پر تنقید کی جا رہی ہے۔ کبھی سوالوں کے جوابات پر تنقید کی جا رہی ہے، کبھی یہاں اسلام آباد میں جو سویٹ ہوم کے زیر اہتمام ایک پروگرام تھا اس میں بچیوں کو کہا کہ میں نے نہیں چھو سکتا، یہ غیر محرم ہیں، اور یہ بالغ بچیاں ہیں، میں نہیں کر سکتا۔ کبھی پی آئی اے کے حوالے سے اعتراضات ہو رہے ہیں، لیکن آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ بنیادی طور پر اس حوالے سے بات کرنی ہے کہ جو سویٹ ہوم کا پروگرام تھا، سویٹ ہوم زمرد خان صاحب ایک ادارہ چلا رہے ہیں جس میں یتیم بچے اور بچیاں زیر تعلیم ہیں، ان کی کفالت کی جاتی ہے، انہیں کھانا پینا پرووائڈ کیا جاتا ہے، انہیں شیلٹر پرووائڈ کیا جاتا ہے، انہیں ایجوکیشن دی جاتی ہے، اور یہ بچیاں بہت ہی سوسائٹی کے اندر ان کا بڑا نام بھی ہے اور بڑا مقام بھی ہے، اور بڑے اہم عہدوں پر یہ بچے پڑھ لکھ کے وہاں پر جا چکے ہیں۔ تو خورشید صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے دو اعتراضات کیے تھے۔ پہلا اعتراض یہ کیا کہ میرے پاس ٹائم کم تھا اور طے شدہ وقت سے زیادہ وقت لے لیا گیا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو بچیاں ہیں یہ نامحرم ہیں، آپ کو انہیں چھونا نہیں چاہیے اور انہیں وارڈ میں نہیں دے سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو نابالغ بچیاں ہیں، یتیم بچیاں، اور ڈاکٹر صاحب کے نزدیک وہ بالغ ہیں، تو اس کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ دیکھیے، میری خواہش تو یہ ہے اور کوشش بھی یہ ہے کہ ہم کسی فرد کو زیر بحث نہیں لائیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب مطلب واقعے کی وجہ سے احترام کرتے ہیں، چونکہ ان کا نسبت سے یہ واقعہ سامنے آیا، تو دراصل ایک پوری تعبیر دین کا یہ مسئلہ ہے۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب کی نیت، ان کے اخلاص سے صرف نظر کرتے ہوئے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے اخلاص کا اللہ ان کو اجر بھی دے گا، لیکن اصل میں یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے، سوال وہی ہے کہ دین کا ایک دائی اپنے طرز عمل سے معاشرے کو کیا پیغام دیتا ہے۔ میں اس عمر میں ہوں کہ میری اپنی اولاد، میری بیٹی جوان ہے، اور مجھے ایک عرصہ ہی ہو گیا کہ میں اسکولوں میں جاتا ہوں، کالجوں میں جاتا ہوں، اور بچیاں مجھ سے انعام لیتی ہیں، میں ان کے سر پہ ہاتھ بھی رکھتا ہوں، لیکن میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میرا کبھی دھیان ہی نہیں گیا کہ یہ جو بچیاں میرے سامنے کھڑی ہیں یہ کوئی مخالف جنس کوئی کی نمائندہ بن کے کھڑی ہیں۔ میں تو ہمیشہ یہی سمجھا کہ یہ میری بیٹی ہے، میری بیٹی کی طرح کی بیٹیاں جو میرے سامنے کھڑی ہیں۔ میں تو کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں یہ سوچوں کہ ایک یتیم بچی میرے سامنے کھڑی ہے اور وہ میرے لیے غیر محرم ہے، اور میں اس کو چھوؤں گا تو خدا کا مجھ پہ یعنی ایک طرح سے کار ٹوٹے کہ میرے اندر اس طرح کے سفلی اور اس طرح کے جذبات پیدا ہوں، یا میری سوچ اس طرف چلی جائے کہ یہ یتیم بچی جو ہے میں اس پہ اس لیے ہاتھ اس کے سر پہ رکھ رہا ہوں، یا یہ میرے لیے ایک جنس مخالف کی نمائندگی کر رہی ہے۔ میں کبھی یعنی خوف آتا ہے سوچتے ہوئے بھی کہ اس طرح کا خیال ہی کبھی دل سے یا ذہن سے نہیں گزرا۔ تو یہ جو اوور آل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سماج کے اندر ہر دوسری بچی جو ہے، ہم کیا جس معاشرے میں رہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا اس میں لوگ بچیوں کو کیسے ٹریٹ کرتے تھے۔ چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں وہ جینڈر لیس ہوتی ہیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ان کے بارے میں یہ خیال ہی آنا یعنی بڑی، میں تو کہتا ہوں کہ عجیب و غریب نفسیاتی کیفیت ہے، میں تو اس کو بیان نہیں کر سکتا کہ میں اس پہلو سے اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرے لیے محرم ہے یا غیر محرم۔ وہ بچی ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بیٹا بھی ہو سکتا ہے چھوٹی عمر کا، اور اس کے بارے میں تو یہ گمان بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ طرز سوچ بھی نہیں آنا چاہیے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دوسری طرف ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اپنے محلے میں دیکھتے ہیں کہ دوسروں کی بیٹیوں کو بیٹی سمجھ کے ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ چھوٹی ہے تو اس کو شفقت سے، بچیوں کو ہم گود میں بھی اٹھا لیتے ہیں، تو خدا نخواستہ کیا اس کے نزدیک یہ کوئی ذہنی اس کے اندر کوئی ناپاکی اس میں شامل ہوتی ہے؟ اس لیے میرے نزدیک بلکہ ہمارے یہاں یہ کہا بھی جاتا ہے نا، بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ یہ تو ایک ایسی کامن سینس کی چیز ہے، اور اللہ کا دین کامن سینس پہ کھڑا ہے۔ یعنی وہ جب بات آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ غیر محرم سے اپنے الگ رہنا ہے، اس کے ساتھ تنہائی میں نہیں ملنا، تو اس کے کچھ غیر محرم ہونے کے کچھ دیگر عمر کے بشمار عوامل ہیں جن کی وجہ سے یہ بات کہی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک چھوٹی بچی، اس کے ساتھ یا بچیاں یا بیٹے بھی ایون، اس کو اس نقطہ نظر سے سوچنا، میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک دائی کو بہت سوچ سمجھ کے سوسائٹی کے اندر یہ بات کہنی چاہیے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے کہ وہ کیا میسج آپ سے لے رہے ہیں، کہ آپ کس زاویہ نظر سے اس ریلیشن شپ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ چیز باعث تشویش ہے میرے لیے
یعنی یہ میرا نہیں خیال کہ آپ نے کبھی آپ بھی جاتے رہتے ہیں اس طرح کا دھیان بھی کبھی گیا ہو. بالکل ایسی بات ہے, بالکل ایسی. لیکن خورشید صاحب جس سوسائٹی کے اندر ہم رہ رہے ہیں تو یہ بات تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, آپ جیسے لوگ ہیں ہم جاتے ہیں ادھر ادھر, لیکن اسی سوسائٹی میں زینب کا مرڈر ہوتا ہے. ایک شخص داڑھی میں ہے, نعت خواں ہے, مشہور آدمی ہے, ایک بچی کو لے کر جاتا ہے, اس کا ریپ کرتا ہے, ریپ کرنے کے بعد اسے کوڑے کی ڈھیر میں پھینک دیتا ہے. اور صرف ایک واقعہ نہیں ہے, ایسے بے شمار واقعات ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر ہی ہو رہے ہیں. اور وہ لوگ بھی اسی شفقت کے لبادے میں آتے ہیں, اسی محبت, اور بچیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں اور بچے سب کے سانجھے ہوتے ہیں, اسی لبادے کے اندر آتے ہیں. اور وہ جب ان کو پکڑا جاتا ہے اور بچی کہتی ہے کہ میرے ساتھ اس انکل نے یہ غلط کام کیا ہے, وہ آگے سے کہتا ہے یار میرے سر پہ پگڑی دیکھو, میری سفید داڑھی دیکھو, کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ تو وہ پھر ہم بچی کو ڈانٹ دیتے ہیں, اس کی بات کو نہیں مانتے. تو مجھے بتائیں کہ کچھ کیسے اس کو ڈیل کرتے ہیں؟ ہاں جی, دو بالکل مختلف چیزیں ہیں. صحیح. دیکھیے جو جس طرح کے واقعات آپ نے بیان کیے, آپ جانتے ہیں نا کہ اس طرح کے واقعات بچوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. ایسے ہی جتنے واقعات آپ بچوں کے دونوں کر سکتے ہیں. لیکن کیا ذاکر نائک صاحب جب کوئی عالم اس نقطہ نظر کا یہ فتویٰ دیتا ہے, یہ رائے دیتا ہے کہ میں بچے سے نہیں ملوں گا, میں بچے کے سر پہ ہاتھ نہیں, بچے کو چھوؤں گا نہیں, اس لیے کہ یہ میرے لیے غیر محرم ہے, یہ ایک بالکل ایک نفسیاتی بیماری ہے جس کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں. صحیح. اور وہ نفسیاتی بیماری کسی ایک جنڈر کے ساتھ خاص نہیں ہے. اس طرح کے کردار والے لوگ جس لبادے میں بھی ہوں, وہ بچوں کے ساتھ ہو یا بچیوں کے ساتھ ہو, ایکولی ان کا خطرناک ہونا ثابت ہوتا ہے. اس لیے ہم جب ان کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بالکل ایک اور کیفیت بیان کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات جو ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں اس کے لیے کوئی اور چیز, وہ دینی دلیل دے رہے ہیں. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے لیے غیر محرم ہے, اس لیے میں ہاتھ نہیں لگا رہا. یعنی یہ وجہ نہیں ہے کہ میں کوئی بچوں سے دور رہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے پیڈوفیلیا جس کی وہ بات بھی کر رہے ہیں, اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. یہ اصل میں انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا دین کی, یہ ہے اصل سوال اس کے اندر. تو وہ جو نفسیاتی مریض ہے جن کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں وہ تو ایکولی خطرناک ہیں, بچے ہوں یا بچیاں ہوں, ان سے تو دونوں کو دور رہنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مجمع عام کی بات ہو رہی ہے, یہ تنہائی کی بات بھی نہیں ہو رہی. یعنی بچیاں سٹیج پہ آ رہی ہیں, بہت سارے لوگ تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں وہ آ کے کوئی انعام لیتی ہیں, کوئی سرٹیفکیٹ لیتی ہیں ایک بڑے عالم سے, یعنی ایک اس کی علم کے احترام میں, اس کے علم کے احترام میں, اس کے تقوی کے احترام میں, اس کی نیکی کے احترام میں آتی ہیں, تو وہ تو بڑی عقیدت کی نظر سے دیکھ رہی ہیں. تو آپ کیا اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جاؤ میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاتا کہ تم میرے لیے غیر محرم ہو. یعنی یہ انداز نظر جو ہے یہ پرابلمٹک ہے, اس کا اس سے تعلق نہیں بنتا جس کی طرف آپ نے تو. اچھا خورشید صاحب, ایک بات یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتی ہے, سوشل میڈیا پر لوگوں نے یہ بھی اعتراض اٹھایا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص نہیں چاہتا کہ وہ اس کو مذہبی نقطہ نظر سے ہی نا, ہم کسی کو پابند تھوڑی کر سکتے ہیں کہ تم یہ والا مذہبی نقطہ نظر رکھو, اس کا وہ مذہبی نقطہ نظر ہے, ہم اسے پابند تو نہیں کر سکتے نا. لیکن کیا تقریب کے منتظمین کو نہیں چاہیے تھا کہ انہیں ڈاکٹر صاحب کے نقطہ نظر یا ان کے ساتھ پروگرام شیئر کرتے اور ان کو بتاتے کہ ہمارا یہ پروگرام ہے, اور اس پروگرام کی کمٹمنٹ کے ساتھ ان کے ساتھ ہو گئے, کیوں دیکھیں نا میں آپ کو پروگرام بلاؤں گا, مجھے پتہ ہے آپ کے خیالات کیا ہیں, تو یا اس کے مطابق چیزوں کو میں کروں گا نا. تو یہاں پر تھوڑا سا یہاں بھی گڑبڑ نہیں. میں آپ سے عرض کروں, مجھے اب معلوم نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی اس طرح کے کچھ خیالات کا بیان کیا ہو, اس طرح کا کسی مظاہرہ کیا ہو. صحیح. عام طور پہ روایت یہ آپ دیکھو گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر علماء بھی تقریبوں میں جاتے ہیں, اسکولوں کالجوں کی تقریبات میں علماء بھی جاتے ہیں, علماء بچیوں کو انعامات دیتے ہیں, ایسے ہی ہے, علماء بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, بلکہ یہ تو چھوٹی بچیاں تھیں, جوان بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. خورشید صاحب ہماری جو گاؤں دیہاتوں کی مساجد ہیں وہاں بچیاں قرآن پڑھنے کے لیے آتی ہیں, وہ استادوں کو سلام کرتی ہیں, ان کے سر پہ ہاتھ ڈالتی ہیں. اچھا اب آپ بتائیے کہ اس فضا کے اندر, بلکہ میں آپ سے کروں, میں تو آپ یا آپ بھی ہوں, ہم تو دین کے طالب علم ہیں, ان لوگوں کو تھوڑا بہت جانتے ہیں جو دین کے حوالے سے سوسائٹی میں متحرک ہوتے ہیں. زمورد خان صاحب تو کوئی اس طرح کے آدمی نہیں ہیں, میرا نہیں خیال کہ ان کے حاشیے خیال میں یہ چیز آئی ہوگی کہ یہ اس طرح کا کوئی نقطہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے, یا اس طرح کا کوئی پوائنٹ بھی کوئی عالم اٹھا سکتا ہے. ہمارے یہاں علماء جاتے ہیں, وہ بچیوں کو بھی سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں, ان کو بیٹیوں کی طرح ڈیل کرتے ہیں, ان کو انعامات بھی دیتے ہیں, اور یہ تو کوئی میرا خیال بہت ہی مختلف رویہ تھا جو ہم نے دیکھا. میرا خیال یہ کہ خورشید صاحب یہاں پر یہ بھی شیئر کرنا میں ضروری سمجھوں گا کہ ہمارے ہاں تو یہ روایت ہے
کہ جو بڑی عمر کی خواتین ہیں یا بزرگ ہیں تو ہمارے ہاں تو ہاتھ ملانے کی روایت ہے. اور مولانا شرانی صاحب کا اور بیگم نسیم ولی خان صاحب کی ایک بڑی یادگار تصویر ہے اور یہ آپ اسکرین پر وہ تصویر دیکھ رہے ہیں کہ مولانا شرانی صاحب بیگم نسیم ولی خان صاحبہ سے ہاتھ ملا رہے ہیں اور بیگم نسیم ولی خان صاحبہ نے اپنے ہاتھ پہ اپنی چادر لپیٹی ہوئی ہے. تو ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہے. اور خود ہم جس علاقے سے میں تعلق رکھتا ہوں تو ہم تو ملتے ہیں لوگوں سے, خواتین جو ہیں ان سے ہم ہاتھ ملاتے ہیں اور لازمی وہ ہاتھ جب ملا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر اور ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا, بھائی, بھتیجا, اس سینس میں اس کو لے کے چلتے ہیں. میں آپ سے بتاؤں کہ یہ جو بالکل اس طرح کی جو تعبیر دین ہوتی ہے نا کہ بالکل آپ سماجی حالات سے نظر انداز کرتے ہوئے کوئی رویہ اختیار کرتے ہیں تو اس کو اس پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے کہ دین کے معاملے میں کیا رائے لوگوں کی بن رہی ہے, کیا میسیج ہے جو آپ دے رہے ہیں. ایک میسیج یہ ہے کہ بچے, بیٹیاں ہوں, بیٹے ہوں, سب کے سانجے ہوتے ہیں اور ان کو جینڈر کے نقطہ نظر سے آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے, آپ بچوں کے نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ بچی پیدا ہی ہو تو آپ اس کو جینڈر کے نقطہ نظر سے دیکھیں. یہ دو بڑے مختلف نقطہ نظر ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کانٹیکسٹ میں اس رویے کو دیکھنا اور سمجھنا چاہیے. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بڑی بنیادی باتیں ہیں اور اس پروگرام کے ذریعے ہم چاہتے یہی ہیں کہ متبادل بیانیے بھی سامنے آپ کے آنا چاہیے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان کے دورے پر ہی ہیں تو ان پر مزید بھی اس طرح کی چیز ہمارے سامنے اگر آئی اور اچھی آئے گی تو ہم اس کی تصدیق بھی کریں گے, تائید بھی کریں گے, ان کی تعریف بھی کریں گے. ان کی کوئی باتیں ان کی بڑی اچھی بھی ہیں خورشید صاحب, بلکہ انشاءاللہ کبھی ان کے محاسن پہ بھی ہم بات کریں گے. جی ہاں, بلکہ میرا خیال یہ کہ ایک پروگرام ہم کریں گے جس پر کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن پر اس حوالے سے بات کرنی چاہیے. لیکن یہ بات کرنے کی بنیادی وجہ اصل میں یہ ہے کہ چونکہ سوسائٹی میں ڈسکس ہوتا ہے, لوگ افراد و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کے سامنے ٹھیک نقطہ نظر آنا بجائے ایک پہلو پہ اپنی تو جو مرتکز رکھنے کے پوری کی پوری شخصیت کو لے کے آپ اس کو قبول کر رہے ہوتے ہیں یا رد کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایک بات کو لے کے شخصیت سے ہٹ کے اس کا تجزیہ کیا جانا چاہیے. بہت شکریہ جی, تھینک یو.